बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत मार्च में इलेक्शंस कराने पर आमादा होती है तो ठीक है, वो KPK और पंजाब असम्बली तहलील नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं मानते मार्च में इलेक्शंस कराने के लिए तो इसी महीने असम्बलियाँ तहलील करने की वो तारीख दे देंगे। और इस पर जो हमारे साबिक वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ट्वीट भी किया और ये कहा कि तमाम हमने अपने लोगों को कह दिया है कि हलकों में जाएं और इंतखाबात की तैयारी करें, और इंतखाबात अब होंगे, और अगर हुकूमत पूरे मुल्क में नहीं भी कराती तो इन 2 सूबों में तो अब इंतखाबात होंगे। दिसंबर की ये बात की जा रही है कि जी असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज ये बयान दिया है कि उन्होंने ना तो खान साहब को कुछ भी तहरीरी तौर पर लिख कर दिया है पंजाब असम्बली की तहलील से मुताल्लिक, क्योंकि ये भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही थी कि तमाम इख्तियारात उन्होंने खान साहब को दे दिए हैं। इनफैक्ट जो समरी थी उस पर भी साइन करके दे दिए हैं कि खान साहब जब चाहें असम्बली तोड़ दें। सो इन्होंने एक तो इसकी तरदीद की है, और दूसरा ये भी कहा है कि मार्च और अप्रैल से पहले असम्बलियों को कुछ नहीं होगा। तो यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है? पहले मोनस साहब का एक बयान आया था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो अगला बजट जो है वो पेश करें, और अब परवेज इलाही साहब का आज ये बयान आ जाना। और एक चीज जिस पे इमरान खान साहब साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से जो बातें करते रहे, उस पे भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने उनके बयान की एक तरीके से तरदीद की है। जब खान साहब ने यह कहा कि जनरल बाजवा ने डबल गेम खेली मेरे साथ, तो आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा ने कोई डबल गेम नहीं खेली। ये उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने उनके साथ डबल गेम खेली, और जिसका मैंने बताया कि परवेज इलाही साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। ना ही डबल गेम बाजवा साहब ने खेली और ना ही डबल गेम जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से देखने को मिली। फिर एक आज उनसे एक सवाल किया गया था मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से, तो उन्होंने परवेज इलाही साहब ने यह भी कहा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की चॉइस नहीं थे। अलबत्ता जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या खान साहब की जो मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश है, उस पर PDM वाले उनको संजीदगी से नहीं लेते। वो कहते हैं कि जी पहले भी U-टर्न्स होते रहे हैं, अभी भी U-टर्न्स हुए हैं, और आज खास तौर से परवेज इलाही साहब के इस बयान के बाद PDM जमातों को और यकीन हो जाएगा कि शायद ये असम्बलियां भी तहलील ना हो। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब ने क्या कहा इमरान खान साहब की मुज़ाकरात की पेशकश पे, वो भी सुना दीजिए। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा। रोज कहता है मुझसे गलती हो गई, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? और आपने वो बंद कमरे में तो किया, टेलीविजन पे आके आपने कहा कि नई हुकूमत आके चीफ की तकरीर करेगी, नए चीफ की। इसका क्या मतलब था? मतलब था कि जब इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी तो नए चीफ की अपॉइंटमेंट करेगी। मीनिंग बाय के मौजूदा चीफ चलेंगे, तो जब तक वो रिटायर नहीं हुए आपकी जुबान बंद थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है तो आप तुम्हार गालियों का आप शुरू कर देते हैं। हौसला होना चाहिए। ये आज कहा जा रहा है PDM की तरफ से कि आप कहते हैं कि आपने इन इलेक्शंस करवाने, इन असम्बलियों को तहलील करके, तो आप 2/3 में तो आपकी हुकूमत है पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में, तो आप 27 किलोमीटर जो हमें बार बार ताने देते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी हुकूमत हासिल करने के लिए इतनी तगोदौ क्यों कर रहे हैं? मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे? और आज खास तौर से CM पंजाब के इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो नैरेटिव है, या ये जो यकीन है उनको कि 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, वो उसको धचका लगा है या नहीं लगा, बात करेंगे। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो चांडियो साहब मैं आपसे आगाज करना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि आप लोग कहते थे देखें जी बैठते नहीं है, बात नहीं करते हैं, अब खुदा खुदा करके वो आए हैं, मुज़ाकरात की बात करने लगे हैं। सो क्या वजह है कि आप लोग उनके मुज़ाकरात की पेशकश को संजीदगी से नहीं ले रहे? पहली बात तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बड़े दिनों के बाद आज आपसे के जरिए पाकिस्तान के दोस्तों से मुखातब होने का मौका मिला। आज हमारे सिंध में आप ही चाहिए सकाफती दिन को बड़े जोश खरोश से नहीं हम तो आते हैं आपके लिए। तो आज पूरी सिंध हमारी सकाफत के दिन को मना रही है, ईद से भी जैसा जोश खरोश है, और जिंदा कौमें अपनी सकाफतों के दिनों को मनाते हैं। सिंध की सकाफत नफरत की सकाफत नहीं है,
तसब्बुब की सकाफत नहीं है, तंग दिली की सकाफत नहीं है, दूसरों को बर्दाश्त करने की सकाफत है, दूसरों से प्यार करने की सकाफत है। हमारे तमाम रंग जो हैं वो खूबसूरती और प्यार की अलामत है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस मौके पर फायदा उठाते हुए इस प्रोग्राम के जरिए मैं पूरे सिंध के लोगों को और दुनिया में अपनी सकाफतों से प्यार करने वाले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अब आपकी बात हम खान साहब से बात करने के मुखालिफ नहीं है, दुश्मन नहीं है। असल में वो संजीदा ही नहीं है, वो कोई बात संजीदा करते ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की हैं, 2 दिन के बाद खुद तब्दील हो जाती हैं उनकी बातें। खुद कमांडेंट इन चीफ को लाए बाजवा साहब को, अब बाजवा साहब गए हैं और उन्होंने मुंह खोलना शुरू किया, जी गलती थी। हिम्मत थी तब करते ना, उतर जाने के बाद क्या बात करनी है आपने बाजवा साहब से। पहले तो आपको उनके पांव पर करते रहे। एक रास्ते का भी अगर इफ्तिताह करना था, एक छोटी स्कीम का भी संग बुनियाद करना था, तो आज बाजवा साहब के बगैर जा ही नहीं सकते थे कहीं। आप हर वक्त उनकी उंगली पकड़े बैठे थे। अब बाजवा साहब रिटायर हो गए, अब आपने गुल खिलाने शुरू कर दिए, जी गलती थी गलती। तब गलती मानते ना। तो असल में बात हम उनसे हुकूमत में जो लोग हैं, हम बात करने के मुखालिफ नहीं है, उनके रवैये से मुत्तमिल नहीं है, उनकी संजीदगी से मुत्तमिल नहीं कि वो संजीदा नहीं है। वो किसी भी बात में संजीदा नहीं है। जिन बातों में संजीदा है मुझे पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है वो किन किन बातों में संजीदा है, लेकिन कम से कम सियासी बातचीत में पाकिस्तान के सियासी मसाइल हल करने में वो संजीदा नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको इसी वजह से उनकी मुज़ाकरात की पेशकश भी संजीदा नजर नहीं आती है। पहले तो आपने ऑब्वियसली सिंध की खूबसूरत सकाफत के हवाले से बात का आगाज किया, जिसका ऑब्वियसली आज दिन मनाया जा रहा है, और आप भी चांडियोल साहब और मेरा भाई अली भी यहाँ पे बड़ी खूबसूरत अजरक में मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि क्यों है। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो इसी पे आ जाइए। पंजाब असेंबली को लेके जो आज परवेज इलाही साहब का बयान आ गया है कि उन्होंने ना तो तहरीरी तौर पे कुछ दिया है खान साहब को लिख के तहलील के हवाले से, और ना ही वो समझते हैं कि मार्च या अप्रैल तक असेंबलियों को कुछ होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ताकत उनके हुस्न अखलाक थे, और इसीलिए उनकी जब तारीफ की गई है कुरान में, तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ इस तरह से की कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक आपका अखलाक सबसे अजीम है। तो जो मोहब्बत की बात है, बिल्कुल सिंध धरती मोहब्बत की धरती है, और तमाम सिंधी बहनों और भाइयों को आज का सिंधी सकाफत का जो दिन है वो मुबारक हो। और सिंध बाबुल इस्लाम है, और सिंध असेंबली वो असेंबली है जिसने सिंध असेंबली वो असेंबली है जिसने पाकिस्तान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था। तो हमारी दुआएं हैं कि सिंध जो है वो फलता फूलता रहे, और तब्दीली हर जगह आनी चाहिए, सिंध को भी तब्दीली चाहिए, और बिल्कुल वहाँ उन लोगों का हक है कि वो भी एक ताज़ा फजा में वो जो है वो सांस ले सकें। और जिस तरह चांडियोल साहब ने फरमाया कि वो मोहब्बत पे यकीन रखते हैं, तो मुझे यकीन है कि जब वहाँ सियासी एक फ़ज़ा बनेगी, तो ज़ाहिर इस वक्त पूरे मुल्क में इस वक्त इमरान खान और उनकी जमात, हमारी जमात जो है वो वाहिद एक कौमी जमात की शक्ल में है, तो उनको ये लोग ज़रूर वेलकम करेंगे, वेलकम करना चाहिए, क्योंकि सियासत इसी का नाम है कि आप खेलें और खेलने दें और फैसला अवाम को करने दें। और यही बात इमरान खान साहब ने की है कि बस बहुत हो गया, साइफर हो गया, अमेरिका की माँ पे बड़ी हुकूमतें गिर गई, रिजीम चेंजें हो गई, हमले हो गए, लोग शहीद हो गए, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, पाकिस्तान तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया गया, और कितना इंतकाम इस मुल्क से जमहूरियत के जरिए लेना है। जमहूरियत तो बहुत खूबसूरत एक निज़ाम का नाम है। तो इस वजह से इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और जहां आप मुझे सादिया बीबी परवेज इलाही साहब की बात बता रही हैं, तो जाहिर है उनकी अपनी एक राय है, और वो हमारे एक मोहतरम दोस्त हैं, कोएलिशन पार्टनर हैं, लेकिन मेरे लिए उनकी ये बात बड़ी अहम है जो उन्होंने आज से कुछ दिन पहले 27 तारीख को की, और 3 दिन पहले मुनिस भाई ने भी बात की। पहले मैं परवेज इलाही साहब की बात आपके सामने उनका ट्वीट पढ़ देता हूँ, और उससे आप की बात की वजाहत हो जाएगी, और चांडियोल साहब के दिल में जो खुशी के शादाने बज रहे हैं तो वो भी थोड़े से शायद कम हो जाएं। परवेज इलाही साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, हम वज़ादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते।
اسمبلیوں سے جب استعفے دیے تو شہباز شریف کی 27 کلومیٹر کی 27 گھنٹے بھی حکومت جو ہے وہ گھنٹے نہیں چل سکے گی. کہتے ہیں عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا کہیں گے تو 1 منٹ کی دیری نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری, مونس صلاحی صاحب نے 3 دن پہلے یہ بات کی. آج جو ہے اس وقت ہم 4 دسمبر میں ہیں تو 1 دسمبر کو مونس صاحب نے کہا, علی محمد خان صاحب جو آپ نے کوٹ کیا پرویز الہی صاحب کا بیان, یہ کتنے دن پہلے کا ہے؟ اس کو سن لیں مونس صاحب کی بھی بات سن لیں نا, والد صاحب کی بھی سن لیں, مونس صاحب کی بھی سن لیں کہ آج جی. اور انہیں لفظ کیا یوز کیا, آج پی ایم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں ان کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ یہ وزارت اعلیٰ ان کی امانت ہے, وہ جب چاہیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. تو بات ختم ہے, انہوں نے اختیار عمران خان صاحب کو دیا ہے, جب عمران خان صاحب کہیں گے. لیکن آپ یہ جو بیان ہے, میں اس لیے 1 سیکنڈ میں آپ کو روک رہی ہوں, قطع کلامی کی معذرت میں 1 سیکنڈ آپ کو روک رہی ہوں. میں نے اسی لیے پوچھا کہ مونس صاحب کو obviously اور پرویز الہی صاحب کا یہ کچھ دن پہلے کا بیان بتا رہے ہیں, یہ آج کا بیان ہے, اب سے تھوڑی دیر پہلے کا بیان ہے, جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی 3-4 دن پہلے میری اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات بھی ہوئی ہے, یہ سی ایم صاحب نے کہا ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مارچ اور اپریل سے پہلے اسمبلی کی تحلیل نہیں ہو سکتی, نہیں ہوگی, اس پر بیٹھیں گے, بات کریں گے, لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ مارچ اپریل سے پہلے اسمبلیوں کو کچھ نہیں ہونے جا رہا. چانڈیو صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ لوگ جو یقین کا مظاہرہ کر رہے تھے کافی دنوں سے خان صاحب کے اسمبلیوں کی تحلیل کے بیان کو لے کر, کیا یہی وجہ ہے جو آج پرویز الہی صاحب نے جس جانب اشارہ کر دیا ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے تھے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ نہیں تحلیل کریں گے اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی اور اکتوبر میں جا کے انتخابات ہوں گے؟ پہلے تو علی محمد خان میرا بھائی ہے, دوست ہے, بہت اچھے ہیں اور بڑا مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں, اس لیے ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں. اور انہوں نے سینٹ میں جس انداز سے ذمہ داریاں نبھائی ہیں, اکیلے منسٹر پوری اسمبلی کو دے رہے تھے منہ, اچھی باتیں بھی ہیں, لیکن ان کی مجبوری ہے, خواہ مخواہ غیر ضروری طور پر خان صاحب کی باتیں کرتے ہیں, درود شریف پڑھ کر انہیں کو آگے آگے بڑھ چلاتے ہیں, غیر ضروری بات. اب انہوں نے کہا ہے چانڈو صاحب کے وہ کیا خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں, مجھے بے وفا لوگوں کی وفاداری کی بات سن کر کوئی شادیانے میرے دل میں نہیں بجتے. ہمیں بڑا تجربہ ہے بے وفائیوں کا اور وفا میں قربان ہونے والوں کا. میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے, اپنے قائد کو دیکھا ہے, اپنی بہن کو دیکھا ہے. ہم وفا میں قربان ہونے والے لوگ ہیں. بے وفاؤں کو ہم جانتے ہیں, جن کو بابا بابا کہتے تھے انہی سے دگا کر بیٹھے. میں ان کی بات پہ کوئی خوش نہیں ہو رہا ہوں. آپ 3 دن پہلے کا بتا رہے بیان جو آج انہوں نے فرمایا ہے وہ آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے. ہماری سادہ بھی بتا دی ہے تو آپ کہتے نہیں پہلے یہ سن لو. پہلے کیا پہلے سن لیں, وہ 3 دن کا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ آج کی بات ہے. ختم ہو گئی بات, بے وفائی کی کوئی بات نہیں ہے, بس ختم ہو, چلے ٹھیک ہے. نہیں چانڈیو صاحب, سوال تھا, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے آپ کے نزدیک یہ والی بات اب ختم ہو گئی اسمبلی تحلیل ہونے کے حوالے سے؟ میرے نزدیک معتبر بات میرے محبوب چیئرمین بلاول صاحب کی ہے. انہوں نے اس دن کھل کر کہہ دیا کہ لکھ کے دیتا ہوں, مجھ سے لکھوا لو, یہ اسمبلیاں ختم نہیں کریں گے. مجھے اپنے چیئرمین پر اعتبار ہے, ان کی والدہ کی, ان کے عظیم نانا کی کوئی پیشن کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی. میرے چیئرمین نے ٹھیک کہا ہے. اب یہ باتوں میں چل رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, میں نے خان صاحب کے آتے ہی کہنا شروع کیا تھا ہر پروگرام میں, یہ باتاں رو بھلا کام را کھوٹا, یہ صرف باتوں کے ہی بھلے ہیں, کام انہوں نے کیا کیا ہے. ان سے جو بات پوچھو بھائی آپ نے کیا کیا ہے, ایک بات نہیں بتاتے, ایک کارنامہ نہیں بتاتے. پرائی اسکیموں پہ بورڈ لگا کر اپنی اسکیموں کے نام رکھ دیے. آپ نے جو خود وعدے کیے وہ ایک وعدہ پورا نہیں ہوا. آپ کسی گورنر ہاؤس کی دیوار نہیں گرا سکے, آپ کسی سرکاری رہنما کا پروٹوکول واپس نہیں لے سکے, آپ مفت تندور مفت کی روٹیاں چلا رہے تھے, شفا خانے دوا خانے وہ نہیں چلا سکے. آپ نے کیا کیا ہے خان صاحب سوائے باتوں کرنے کے؟ آپ پر پاکستان کے لوگ نہیں ہیں, آپ علی محمد خان بولتے ہیں پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے, ہوگا, میں کیوں بولوں نہیں ہوگا, لیکن ہم لوگوں کو آپ پر اعتبار نہیں ہے. آپ سنجیدہ نہیں ہیں, آپ کسی بھی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں, نہ احتساب میں سنجیدہ ہے, نہ قانون سازی میں سنجیدہ ہے, نہ پارلیمنٹ کی عزت کا احترام کرانے میں سنجیدہ ہے.
نہ عوام سے وعدہ پورا کرنے میں سنجیدہ ہے. آپ کسی بات میں سنجیدہ نہیں. آپ نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جس کا پول کھل چکا ہے, ساری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں. خان صاحب نے وہ جھوٹ بولا تھا, ان کے خلاف کوئی سازش ہو. آپ نے کیا کیا ہے جو سازش ہو رہی تھی؟ آپ نے کون سو امریکہ کو بم مارنے تھے جو امریکہ آپ کے خلاف سازش کر رہی تھی؟ امریکہ جن کی مخالف تھی ان کو اتروایا بھی, ان کو شہید بھی کروا دیا اپنے آدمیوں سے. آپ کیا باتیں کہتے ہیں؟ دنیا پاکستان آگے جا چکا ہے. میری ایک ہی بات ہے, اگر آپ سنجیدہ ہیں انتخاب کرانے میں تو آپ کو موجودہ حکومت سے بات کرنی ہوگی, اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کو طاقت ہے, اگر آپ اتنے سچ بول رہے ہو, اپنی اسمبلیاں تحلیل کرو, پتہ چل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اوبیسلی وہ بات جو ہے تحلیل ہونے پہ تو آ کے رک گئی ہے. کے پی کے کی تو چلیں یہ کر سکتے ہیں, لیکن پنجاب کا جس طریقے سے آج جو خبریں آ رہی ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ پنجاب اسمبلی فوری طور پہ تحلیل ہونے جا رہی ہے. اب اگر یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی ہیں علی محمد خان صاحب, اور حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جب تک آپ الیکشن کی تاریخ والی شرط واپس نہیں لیتے تب تک مذاکرات آپ سے شروع نہیں ہوں گے, تو پھر کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف کا؟ پھر اگلا لاہ عمل کیا ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ بیٹھیں اور اکتوبر تک انتخابات کا انتظار کریں؟ اس سے ہٹ کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب جب فیصلہ کریں گے, جب وہ حکم دیں گے, تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی. اب اس کے لیے عمران خان صاحب نے حکومت کو یہ بات 2 دن پہلے کی, اور اس کی کل پشاور والے پروگرام میں انہوں نے ویڈیو لنک سے وضاحت بھی کی کہ میں نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ الیکشن پہ آئیں, بات کریں, اور کوئی مشروط بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں ڈیٹ دیں کہ اس ڈیٹ پہ کریں گے. آپ بیٹھیں, الیکشن پہ بات کریں, اور ارلی ظاہر ہے جب بیٹھیں گے تو ارلی الیکشن پہ ہی بات ہوگی. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ہم مجبوراً تحلیل کی طرف جائیں گے. تو ابھی وہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ طے نہیں ہوا. انہوں نے مارچ کا ذکر کیا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت مارچ میں انتخابات کے لیے نہیں مانتی تو میں دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا. دیکھیں, حکومت اگر اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی, جو ہمیشہ ہمارے بارے میں یہ لوگ بات کرتے تھے کہ آپ بات نہیں کرتے, سیاست میں گفتگو ہوتی ہے, آپ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں, بات کریں, سیاسی مسائل سیاست سے حل کریں. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اب بھی نہیں بیٹھیں گے اور اب بھی آپ سیاسی مسائل خود حل نہیں کریں گے تو کل کو پھر آپ نہ روئیں. جب کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, جب کوئی تیسرا آتا ہے, جب کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے, جب پوری کی پوری پچ اکھاڑ دی جاتی ہے اور 10 اور 11 سال تک آئین معطل رہتا ہے, تو پھر آپ کسی کو پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہوا تھا, یہ 9-10 ستاروں کے ساتھ یہی ہوا تھا. کوثر نیازی صاحب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ آخر میں پھر اگر آپ بیٹھ بھی جاتے ہیں پھر بات نہیں بنتی, پھر کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اور ان کی وہی ہے نا کہ اور لائن کٹ گئی. تو مہربانی فرمائیں, خدا کا کوئی خوف کریں کہ جس ملک کو آپ اس حد تک لے آئے ہیں, اس وقت آپ کی ساری 11, 12, 13 جو مین جو اشاریے ہیں سارے کے سارے نیچے ہیں. 40, 50% اس ملک کی اس وقت امپورٹ جو ہے اور ایکسپورٹ, اور آپ کی فورن ریمیٹنسز اور آپ کی ملک کے اندر آنے والے باہر سے پیسے, آپ کے سارے اشاریے, آپ کی موڈیز کی, آپ کی ریٹنگ ساری نیگیٹو میں جا چکی ہے. 6 کی جی ڈی پی پہ جانے والا ملک 1 کی جی ڈی پی پہ آ کے روک دیا گیا ہے. میں اس سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس ملک کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک سے کہ 30-35 سال 40 سال آپ نے حکومت کی, پاکستان کے سالے تک پہنچایا, خدا کر کے ایک آدمی آیا جس نے اس ملک کی اکانومی کو اٹھا دیا. یہ پاکستان کورونا کے دوران بھی 3 کی جی ڈی پی سے جا رہا تھا, 6 کی جی ڈی پی پہ ملک کو اٹھا کے 7 مہینے کے اندر آپ اس کو 1 پہ لے آئے ہیں. یہ کون سا آپ اس سے جو ہے وہ قرض اتار رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کرپشن پہ ہم نے بالکل مینڈیٹ لیا. آپ نے کیا کیا؟ رجیم چینج میں جب آپ پارٹنر بنے, چانوی صاحب نے کہا کہ اب کرپشن پہ آپ جو ہے سنجیدہ نہیں ہے. سنجیدہ ہم نہیں ہیں کہ آپ نہیں ہیں. جب آپ آئیں اور آپ نے نیب لا جو ریفارم کیے ہیں, نیب کو تو آپ نے ستیہ ناش مار دیا. دنیا میں کئی ایک قانون نہیں ہے کہ کوئی شخص کرپشن کرے, اس کے پاس اربوں کے اثاثے نکلیں, اور وہ نہیں بلکہ حکومت ثابت کرے کہ کرپشن کیا ہے. یہ ہمیشہ باہری ثبوت جس کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے اس کے ہوتے ہیں. باہر سے آئے ثبوت کو آپ نے وہ نکال دیا ہے کہ نیب لا میں ریفارم کر کے کہ باہر سے آیا ہوا کوئی ثبوت قابل قبول نہیں ہوگا. تو میرے بھائی ساری منی لانڈرنگ اور سارے سوئز اکاؤنٹس اور ایون فیلڈ تو ملک سے باہر ہیں. تو اگر وہاں سے آپ کوئی ثبوت یہاں ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو کیسے آپ پہ ثابت ہوگا کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے؟ تو دیکھیں, یہ کرپشن کی باتیں نہ کریں.
माशाल्लाह हम सबको पता है कि किसकी लीडरशिप कितनी ईमानदार है और कौन जो है सही है। ये आपने जो सवाल किया चांडियो साहब से कि आपकी इस मुल्क से दुश्मनी क्या है, कायल नहीं होते तो चांडियो साहब जवाब देंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, हम डिस्कशन को यहीं बढ़ाएंगे, चांडियो साहब से जवाब भी लेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले अली मोहम्मद खान साहब पूछ रहे थे चांडियो साहब आपसे कि ये बता दें कि क्या पीडीएम की दुश्मनी क्या है इस मुल्क से। 30-40 साल वो कहते हैं कि जी हुकूमत कर ली इन जमातों ने और उसके बाद मुल्क की हालत छोड़ी क्या है। इमरान खान के दौर में इकॉनमी को लेकर तमाम इशारे मुस्बत थे, आप लोग आ गए, इकॉनमी नीचे जा रही है, इलेक्शंस नहीं कराएंगे तो फिर क्या हल है? मैं इनके सवाल का जवाब भी देता हूँ। पूरी दुनिया में है, अवाम अगर मुंतखब करता है तो उस पार्टियों को हुकूमत करने का अख्तियार है। अवाम ही अल्लाह ताला की ताकत का मजहर है। जहां अवाम है अल्लाह उन्हीं की मदद करता है। इतने सालों से अगर अवाम कुछ पार्टियों पे एतमाद कर रही है तो अच्छी बात है। आप पर अवाम ने तो नहीं किया, आप पर तो एहसान उंगली का था, उंगली छूट गई, फिर आपके होश उड़ गए। अभी आपने बार बार मुझसे पूछा है चार साहब एहतसाब की तो बात ना करें, हम एहतसाब के लिए तो संजीदा है। मैं मानता हूं संजीदा है, अगर संजीदा है तो फिर गोगी बेगम का भी हिसाब लें। गोगी बेगम के भी जो अख्तियारात और नाजायज दौलत है उसकी बात बताएं। फिर अलीमा बाजी सिलाई मशीनों से अरबपति कैसे बन गई, कोई नहीं बन रहा है, ये भी हिसाब दें। मुझे बड़ी इज्जत है खान साहब की शरीक हयात के लिए, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनके साबिका शोर जो अब शोर नहीं है, उनके अख्तियारात की भी तो बातें बताएं। उन्होंने भी जो करप्शन की वो भी तो बताएं। चले छोड़ दें सऊदी शहजादे को जो नाराज कर दिया है और वो जो आप पर बरहम बैठे हैं, जो बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, वो जो सोने के तोहफे है वो किलाचर को पर ये भी कोई बात है वजीर आजम की? घड़ी का हिसाब दें। पूरी कौम घड़ी चोर कर रही है। आप अपने ऐबों पे भी निज़ार डालें अली मोहम्मद खान, सिर्फ औरों की बात ना करें, आप सियासत करें। खान साहब को फरिश्ता बनाकर पाकिस्तान के लोगों के सामने न लाए। न वो कोई फरिश्ता रहता है न होता है। इंसान है, इंसान से कोताहियां होती हैं, कोताहियों का एतराफ कर तलाफी करनी चाहिए। जब आप को एतराफ ही नहीं कर रहे, तलाफी भी नहीं करेंगे। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आपको अवाम मुंतखब करेगा, हम मान लेंगे आपको। तो जब आवाम ने मुंतखब नहीं किया, ओके, बट चांडियो साहब एक बात बताइए, अगर मुल्क वो भी पाना, चलिए मैं आप कहेंगे कि ऑब्वियसली मुल्क इनकी वजह से नहीं चल रहा, ये इंतशार चाहते हैं, ये कहेंगे कि ऑब्वियसली आप जो है आप लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे, मईशत बहुत ज्यादा नीचे जा रही है, जो कि हकीकत है, आपके लोग खुद मानते हैं इस बात को। तो अगर वाकई मुल्क में बहरान हो तो आपको नहीं लगता कि फिर इलेक्शंस में खुद ही आप लोगों को चले जाना चाहिए? कल को इलेक्शंस के बाद आप लोग जीत के आते भी हैं तो हुकूमत बनाएं, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं होगा पहले आप इनको सिलेक्टेड कहते थे, अब ये नहीं मानते, वो कहते हैं अवाम जिनको मुंतखब करेगी वो आ जाएं, हुकूमत बना लें, फैसले कर लें। ये उसूल हमें कबूल है, हमें माने या न माने, हम सिलेक्टेड की बात नहीं कर रहे कि हम सिलेक्टेड होना पसंद करते। भुट्टो साहब मुंतखब हुए, एक साजिश के जरिए हटाया गया, 77 में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। बीबी के से इलेक्शन कैसे चुराए गए वो आपने देख लिया। 2 सीटें कौमी असेंबली में इतनी बड़ी पार्टी की आपने देख लिया। जो आए उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया वो आपने देख लिया। हम तो आपको इजाजत देते आप आ जाए, आपको अवाम मुंतखब करे, आ जाना, हमें एतराज नहीं है, पर अवाम को करने तो दें। आप तो उससे पहले मामला था और कुछ कर रहे हैं। अभी भी आप चाहते थे कि बाजवा साहब बैठ जाए और फिर उनको मौका मिले। आप अवाम के मुंतखब न थे न है, अवाम मुंतखब करेगा आपको। अगर 3 बार पख्तूनख्वा में आने का मौका मिले, अवाम मुंतखब करता है। अगर पीपल्स पार्टी जीत के आ रही है, कह रहे हैं कि आपको इस पे एतराज नहीं है कि अवाम ही मुंतखब करें, लेकिन पहले भी आप लोगों ने यही बात की कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने इनके लिए तमाम मैदान जो है वो सजाया।
ابھی بھی علی محمد خان صاحب جس طریقے سے بات ہوئی تو آج کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں ہر جگہ سے آپ لوگوں سے ایک ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب اگر اتنے برے تھے. جی مکمل کیجئے جی فرمائیے. سعدیہ بی بی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو ابھی آپ نے بات کی, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ ان کے انگلی کے اشارے پہ آئے تھے, باقی لوگ کر رہے ہیں. آج ٹویٹس دیکھ لیجئے, آج ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے, سعد رفیق کے, عطا اللہ تارڑ کے, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو عوام منتخب کرے گا ہم قبول کریں گے. اس بار آپ کو انگلی نے منتخب کیا, ہم نے پاکستان کی خاطر وہ بھی قبول کیا, لیکن آپ میں تمیز ہی نہیں ہے حکومت چلانے کی, آپ کو طریقہ ہی نہیں ہے, آپ کی گفتگو عوامی نمائندوں والی نہیں ہے, آپ کی زبان لیڈروں والی نہیں ہے, آپ کیا ملک چلائیں گے؟ خدا کے واسطے جان چھوڑیں. ہاں اچھا یعنی اخلاق اچھا کر لیں. علی محمد خان صاحب کا تو ہے, باقی لوگ بھی پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ کر لیں, وہ کہہ رہے ہیں پھر حکومت اچھی چل جائے گی. علی محمد خان صاحب آپ لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ادائیں نہیں ہیں جو حکومت کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. میں علی محمد خان کی عزت کرتا ہوں, میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, علی محمد خان صاحب جواب دے دیں. نہیں, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس گفتگو سے ہمیں نکلنا چاہیے. یہ جو بات ہو رہی ہے لان تان کی, کچھ فیکٹ سامنے ہیں, موجود ہیں, اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ ملک, یہ دیکھیں یہ اس وعدے سے آئے تھے, سب سے بڑی جو یہ بات کر کے عوام کے سامنے آئے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور مہنگائی کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور اس پہ بلاول صاحب نے, مریم صاحبہ نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب تینوں نے مارچیں کی مہنگائی پہ. مہنگائی اب پہلے سے ڈبل ہے, تو یا تو آپ کنٹرول نہیں کر سکے یا آپ کا ہوم ورک نہیں تھا, دونوں صورتوں میں آپ نااہل ہیں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں عوام کیا کرے؟ عوام جو ہے, عوام کس کے گناہ کے اس میں تیل میں جل رہے ہیں؟ یہ 3 فگرز میرے سامنے موجود ہیں, 3-4 گرافز موجود ہیں, اس کو دیکھ لیں. اس سے کوئی اگر کسی میں کوئی رمق موجود ہے کہ یار اس ملک کا ہم نے کیا کر دیا ہے 7 مہینے کے اندر, آپ نے کر کیا دیا. دیکھیں ٹوٹل ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز جو ابھی ہم مارچ 2022 میں چھوڑ کے گئے ہیں, 53.6 کھرب پہ ہمارے جو ہے وہ قرضے تھے, وہ 62.5 کھرب پہ آپ چھوڑ گئے. آپ ہمیں بڑا کہتے تھے کہ آپ نے بڑھا دیے, آپ نے صرف 7 مہینے میں اتنا آپ نے اس میں بڑھوتری کر دی ہے. اچھا اس کے ساتھ فارن ایکسچینج ریزروز, یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے بدن میں خون. آپ نے 7 مہینے میں کر کیا دیا ہے؟ 51% فاریکس ریزروز ہمارے ختم ہو گئے ہیں. مارچ 2022 میں 16.2 ارب ڈالر تھے ہمارے فاریکس ریزروز, اور ابھی 7.9 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے. آپ کر کیا گئے ہیں 7 مہینے میں؟ 51% آپ نے ڈیکریز کی ہے. مشینری امپورٹس, اچھا مشینری کیوں امپورٹ ہوتی ہے؟ جب فیکٹری چلتی ہے, جب مزدور کو روزگار ملتا ہے, جب آپ کی معیشت مضبوط ہوتی ہے, اور جب فیکٹری چلتی ہے تو ایکسپورٹ بڑھتی ہے. فیکٹری کی صورتحال یہ ہے 28% 7 مہینے میں ڈکلائن ہو گیا ہے. $872 ملین سے $457 ملین پہ آپ لے کے آ گئے ہیں. آج سے 7 مہینے پہلے 6 کی جی ڈی پی تھی, میں بار بار چیخ رہا ہوں, ابھی 1 کی جی ڈی پی پہ آپ لے کے آ گئے ہیں. یہ کیوں آپ یہ بدلہ لے رہے ہیں اس ملک سے؟ آپ کے تو لیڈر نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, تو یہ انتقام آپ کس سے لے رہے ہیں؟ عوام سے لے رہے ہیں, سندھ کے عوام سے لے رہے ہیں, جس کی اجرک آپ اور میں نے پہنی ہوئی ہے. یہ اجرک پہننے سے قوم ترقی نہیں کرے گی. یہ تو ہم نے ایک خوشی کا اظہار کیا ہے, ثقافت ہے. اصل میں ترقی تب ہوگی جب آپ سندھ کے اور پاکستان کے عوام کو ان کا حق دیں گے, جب پاکستان کے عام بچے کو اور خاص بچے کو سب کو بلاول کی نظر سے دیکھیں گے, تب یہ ملک میرے بھائی ترقی کرے گا. جذباتی باتوں سے نہیں کرے گا. اس وقت آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے. آپ کی تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کا مفتاح اسماعیل پڑھ گئے ڈار صاحب کو, ڈار صاحب پڑھ گئے مفتاح صاحب کو. پہلے ان کے اوپر راضی نامہ کرائیں, وہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آپ کی اپنی حکومت جو ہے دے آر ایٹ دا لاگر ہیڈز. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ 7 مہینے میں تو بٹا مکمل بٹا دیں گے. یہ مجھے بتائیں سعدیہ صاحبہ کہ 7 مہینے میں انہوں نے 51% جو ہے, یہ 51% آپ کی فوریکس ریزرو کم ہوئی ہے 7 مہینے میں. اگلے 7 مہینے ان کو اور دے دیں تو 0 پہ آ جائیں گے. یہ چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کراؤ بھائی. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہت ہی بگڑ جائے گی, اسی لیے مارچ میں الیکشن جو ہے وہ مارچ کا جو مہینہ ہے وہ خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ مارچ میں الیکشنز کروا دیں, رمضان سے پہلے الیکشنز ہو جائیں, نہیں تو وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. وہ اسی لیے بات کریں. اب چانڈیو صاحب
یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں نا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اپنے لیے تو کر نہیں رہا، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اکتوبر میں کرانے کرا لیں، اگست میں کرانے، سپٹمبر میں کرانے، جب مرضی کرا لیں، میرا تو پاپولیرٹی گراف جو اوپر جا رہا ہے، میرے تو لوگ اور زیادہ ساتھ آ رہے ہیں، یہ تو اگر آپ ابھی کراتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ آپ لوگ ویسے ہی ہار جائیں گے، جو معیشت کی حالت آپ نے کر دی ہے، اور اگر اکتوبر تک کا انتظار کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ملک کا جو ہے نا وہ ستیہ ناس ہو جائے گا۔ مزید پہلی بات تو سعدیہ بی بی، یہ جو علی محمد خان مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، آپ اگر یاد کریں تو ان کے دور حکومت میں کم سے کم 4 وزراء ایسے ہیں جنہوں نے کئی بار کہا کہ ہماری حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے مہنگائی کرتی ہے، تو مہنگائی تو آپ دے گئے ہیں، تو اس میں ہم پر اعتراض کیا ہے؟ اب آئے ہیں تو حالات سدھرے ہوئے تو نہیں ہے کہ ہم کو ٹھیک کر پاتے 7-8 مہینے میں، ایک گند چھوڑ کر گئے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا۔ دوسری بات، آپ یہ جو ہمیں الزام لگاتے ہیں، یہ آپ احتساب تو آپ کو دینا چاہیے، آپ نے کہا کہ ہم آئیں گے، اسد عمر صاحب جو آ رہے ہیں وہ کمال کا ایک پیغام لا رہے ہیں، پاکستان یوں ہو جائے گا۔ آپ نے اسد عمر کو نہیں بھگا دیا، آپ نے کہا ہم ایوان صدر کے بھینسے اور کٹے بیچیں گے تو پاکستان کی معیشت آسمان پہ باتیں کریں گے، وہ تو آپ نے کٹے بٹے گاڑیاں واڑیاں ساری بھیج دی۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دینے ہیں ٹکٹ کے بغیر، چھوٹی چھوٹی خسیس باتیں بتا کر آپ لوگوں کو خوش کیا۔ آپ نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے جو قرضے لیے ہیں ان کی تو صورتحال آپ کی وجہ سے، لیکن آپ نے آتے ہی 1 سال میں اتنا قرضہ لیا کہ پورے پاکستان کی کسی حکومتوں کو، تمام حکومتوں کو ملا ہے تو بھی ان کا قرضہ برابر نہیں تھا۔ بیڑا غرق تو آپ کر گئے۔ اب اس بات کو چھوڑیں، قوموں کی مقدر میں عمران خان صاحب جیسی قیادتیں آتی ہیں، بیڑا غرق ہوتا ہے، لیکن ٹھیک بھی کرنا چاہیے۔ اب آپ ٹھیک کریں، آپ سیاستدانوں جائیں، سیاسی گفتگو کریں، مجھے پتا ہے آپ کی کچھ قسمتی کا، آپ سیاسی گفتگو کریں، سیاسی کلچر کو طاقت بخشیں، ہم اس ملک میں سیاست کو عام کریں، مضبوط کریں، سیاست کو استحکام دیں۔ سیاسی استحکام کے بغیر پاکستان نہیں ترقی کر سکے گا، اور اس ملک سیاسی استحکام کو خراب کرنے کی ذمہ داری صرف خان صاحب عمران خان پر ہے اور کسی پر۔ انہوں نے کلچر کا بیڑا غرق کر دیا، سیاسی اقدار کا بیڑا غرق کر دیا۔ ملک میں اگر خراب ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری خان صاحب پہ۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے واپس آ جائے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل ایک بیان دیا جس پہ علی محمد خان صاحب میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، ذرا سمجھائیے گا، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ اگر قوم میں اخلاقیات کی کمی ہو تو صدارتی نظام ہونا چاہیے، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بیان آیا کہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت پر حملہ ہے۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ دنیا میں اس وقت جو فل پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ 70 سے 80 ممالک میں، پھر سیمی پریزیڈنشل سسٹم اگین 24-25 ممالک کے اندر ہے۔ تو ان تمام ممالک میں اخلاقیات کی کمی تھی، اس وجہ سے وہاں پر صدارتی نظام ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں ہمیشہ یہ ڈیبیٹ رہی ہے پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ورسز پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یا اسلامی صدارتی نظام جس کی بات کی جاتی ہے۔ پہلے تو اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے کہ جہاں تک میرا تجزیہ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں سسٹم کو، تو میرے خیال میں، اور اس پہ میں نے اسمبلی میں، سینٹ میں، چانڈیو صاحب پتہ نہیں اس وقت موجود تھے اسمبلی ہال کے اندر یا نہیں، لیکن میں نے اس پہ بات کی تھی کہ میرے خیال میں پاکستان میں آج تک صحیح صدارتی نظام آیا ہی نہیں ہے۔ اگر کبھی آئے گا تو پہلی بار آئے گا۔ کیوں؟ پہلی بار جب صدارتی نظام آیا تو وہ ایک آئین کو معطل کر کے ایوب خان صاحب آئے، اور ایوب خان صاحب نے پھر 10 سال جو گزارے، تو اس کو آپ صدارتی نظام نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صدارتی نظام وہ ہے جو الیکشن کمیشن کے نیچے آئین کے مطابق، عوام کی رائے کے مطابق حکومت آتی ہے، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے یا اور ممالک میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اپنا بھٹو صاحب آئے، پہلے پاکستان کے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، پھر ان کی پی ایم شپ آ گئی۔
پھر جب شب خون مارا گیا اور مرحوم ضیاء صاحب آئے تو ضیاء صاحب کا 11 سال دور بھی اس کو بھی صدارتی نظام اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئین معطل کر کے ایک ڈکٹیٹر مطلق العنان بن گیا. اس کے بعد پھر مشرف صاحب آ گئے, مشرف صاحب کے بھی 8-9 سال جو تھے وہ بھی اس کو. تو اگر کبھی صدارتی نظام آئے گا جس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑا کام کیا تھا ویسے, تو وہ الیکشن کمیشن کے نیچے ایک ریفرینڈم کے بعد عوام کی مرضی سے اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی ایک پیج پہ آنے کے بعد ہو. جو اگر آپ نے اس کی بات کی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھیں. جی نظام ملک کے لیے ہوتا ہے, ملک نظام کے لیے نہیں ہوتا. میں دیکھیں نظام پہ obviously جو نظام پاکستان کا آئین کہے گا, اگر صدارتی نظام بھی لانے تو پاکستان کے آئین میں جیسے آپ نے کہا کہ تبدیلی لے آئیں, عوام کی مرضی سے آئے گا, ریفرینڈم ہوگا, وہ ہوگا. لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو نظام چلا رہے ہوتے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پارلیمانی ہو, صدارتی ہو. لیکن اس چیز کو جو خان صاحب نے قوم کی گری ہوئی اخلاقیات سے ملایا ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام کی وجہ سے قوم میں اخلاقیات کی کمی آ گئی ہے, صدارتی نظام آ جائے تو وہ صحیح ہو جائیں گی. لیکن آپ ان کا مطلب پراپر نہیں سمجھی. وہ یہ بات انہوں نے اوریا صاحب کے انٹرویو میں بھی کی تھی. میں اس کو اور طرح سے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں اس وقت جو آپ کے ملک میں پارلیمنٹری فارم آف سسٹم ہے, تو اس میں عام طور پہ مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ یا ایجوکیٹڈ لوگ جو پروفیشنل ہیں, وہ کلا ہیں یا ٹیچرز ہیں یا اسمال بزنس مین ہیں یا عام لوگ ہیں, ان کے اوپر آنے کا چانس بہت کم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو کروڑوں روپے چاہیے یا ایک بہت مضبوط پارٹی چاہیے, جو اس وقت ہماری جماعت ایٹ لیسٹ ہے, کہ آپ پارٹی کے نام پہ آپ کو ووٹ پڑے. لیکن بہت حد تک وہ ڈیرے سردار, بڑے بڑے چودھری, یہ لوگ آ جاتے ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ. جو دیکھیں چاڈو صاحب ہنس رہے ہیں, مجھے افسوس ہوا کیونکہ یہ ایک ورکر ہیں, میں بھی ایک ورکر ہوں. یہ مجھ پہ یہ اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل پہ ہنس رہے ہیں. اس کی وجہ یہ دیکھیں, کیا پاکستان کا ملک یہ اس لیے بنا ہے, کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس ملک میں ان کی اپنی پیپلز پارٹی ہے, اس میں کوئی مزدور کا بیٹا کیوں نہیں لیڈر بن سکتا, وہ کیوں نہیں آپ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ آ سکتا, جو بڑے بڑے ممالک کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی سر میری بات سن لینا, میری بات سن لیں, آپ کی بات سب لوگ سن رہے ہیں 40-50 سال سے. پرائم منسٹر جو یو کے کا ہے, جس کی سسٹم نے مستعار لیا ہے, وہاں پہ تو کسی جماعت پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, وہاں پہ تو ہر 5-6 سال بعد لیڈرشپ وہاں چینج ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوری لے آئیں, عوام کی مرضی سے ریفرینڈم سے ہو, لیکن وہاں آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ پارٹی میں آپ کی ساری باتیں تسلیم کرتے ہوئے واپس اسی پہ آتی ہوں کہ بالکل صحیح ہے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جو کسی ملک کی عوام چاہتی ہے اس ملک میں وہ نظام ہونا چاہیے. آپ کی بات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن اس چیز کو قوم کی اخلاقیات سے جو ملا ہے نا, وہ سمجھ سے باہر ہے. چانڈیو صاحب اس کی ریزن یہ ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جن ممالک میں ہے, سعدیہ بی بی اس کا جواب سامنے سب برابر ہیں. یہ بات نہیں سنیں گے, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کامیاب ہے, یہ بے چین ہے, یہ بات نہیں سنیں گے. ان کی بے چینیاں بڑھ گئی ہیں, یہ بات نہیں سے پہلے سنتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک بات, پی ٹی آئی کے قائد اور ان کے اندھے پیروکاروں کی کھوپڑی میں کہ لاشعور میں آمرت بیٹھی ہوئی ہے, آمرانہ اختیار بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے ان کو صدارتی نظام چاہیے. پارلیمنٹ نظام میں عوام شریک ہوتا ہے, کہیں کم پاور, کہیں زیادہ پاور, کہیں خرابیاں ٹھیک ہو جائیں گی. پوری دنیا میں خرابیاں ہو, لیکن ابھی آپ چپ تو ہو جائیں. ابھی آپ تو سر میں سن رہا ہوں سر, میں ہم آپ کو 50 سال سے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید 50 سال سنیں گے. آپ کی عمر ہی 50 سال نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لاشعور میں آمرانہ اختیار بیٹھے ہیں. وہ مان رہے 50 آپ نہیں مان رہے ان کی عمر. اچھا کئی بار وہ کہہ چکے ہیں 50 نظام پیپل پارٹی ملک. ابھی آپ چپ تو کریں. خان بابا بھی خاموش ہو جائے, خان بابا خاموش بھی ہو جائے تھوڑا, پہلے ایسے نہیں تھے. تم اتنا جو مسکرا رہے ہو, کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. آپ سے دوری کی وجہ سیاسی سوچ پر دور کیا ہوئے, قوم آپ کے قوم آپ پر قوم ناللہ پڑ چکی ہے آپ کی سیاست پہ. ابھی آپ خاموش ہو جائیں. ابھی آپ مجھے ٹوک رہے تھے کہ عوام اجرک پہن کر, آپ نے اجرک پر دراصل وہ چھپا غصہ نکالا ہے. مجھے یاد ہے حیدرآباد میں خان صاحب آئے, حیدرآباد والوں نے ان کو سندھی ٹوپی پہنائی. 1 منٹ
اپنے سر پر سندھی ٹوپی ان کو اچھی نہیں لگی. آپ نے بھی بولا اور طریقے سے, لیکن آپ نے اجرت میں غصہ نکالا ہے. یہ آپ خواہ کی باتیں کرتے ہیں. زندہ قوم اپنی ثقافتوں پر فخر محسوس کرتی ہے. سندھ آپ میں انتقال نہیں ہوا, اس طرف جانا نہیں چاہتا. آپ کے پیچھے اب آپ چپ تو کریں, اب آپ چپ تو کریں, اب آپ چپ تو کریں, بڑے تاولے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چپ تو کریں خان صاحب, انشاءاللہ. خان بابا خان بابا آنے آ جائے خان بابا سن لے, ٹائم تھوڑا رہ گیا. سن تو رہے بات جی نہیں, خان بابا نہیں سنیں گے. جب خان بابا اپنی بات چودھری صاحب آپ لوگ بڑے ریاست مدینہ, مجھے پتا ہے آپ کو بتایا گیا کہ ان کو بولنے مت دو. آپ ریاست مدینہ کرتے کرتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر بیٹھے. پھر بھی آپ سچے ہیں, پھر بھی آپ کو نہیں کہا جائے, اور آپ ہمارے اجرت میں مذاق اڑائے. ایسا نہیں ہے, اجرت اور چیز ہے, ہماری سیاسی معاملات اور ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ کیسے ہمیں ایسے کہہ سکیں گے؟ آپ نے کون سا کارنامہ کیا ہے؟ آپ صرف ہمیں گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اپنے کارنامے کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے؟ بلاول صاحب, زرداری صاحب, آپ گزر جاؤ گے, کچھ نہیں ہونا. آپ نے, اور یہ بھی آپ کو وضاحت پوچھی ہے آپ سے, انہوں نے وقفے سے خان صاحب کے بیانات کی وضاحتیں کرتے کرتے ان کے لیڈر گزر گئے ہیں. کچھ گزر گئے, کچھ کا کھوپڑی کام نہیں کر رہی. ہر بار وہ بیان دیتے, ہر بار آپ کہتے ہو. اوکے, چلیں انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. چانڈیو صاحب, I have to wind up ہے. بہت شکریہ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, علی محمد خان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.